السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز قبیل کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبریت نظر کن سوئے ماں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا مل کے سب سے پہلے آقا نامدار رحمت للعالمین، دونوں عالم کے مالک و مختار، طہ و یاسین، نور مجسم، جناب احمد مجتبی، ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد العظیم الجود والکرم آلہ الکرام وصحبہ الکریم بارک وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، نہیں بلکہ رحمان ملا، تمہیں میرے ہی صدقے سے سب کچھ ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کی قیمت، اس کا اجر، اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تو تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اسی مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اور فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا. یعنی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے داتا ہے اور ساری مخلوق خدا آپ کے در کی بھکاری ہے. اسی لیے تو حضرت حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. حضرات محترم یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے اور ہر مانگنے والے کو مانگنے کے سوا عطا کیا جاتا ہے. یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں جو بھکاری بن کر آیا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا. ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، کالا تھا تو رشک کمر بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، شقی تھا تو سعید بن گیا. یہ وہ دربار ہے کہ جہاں مقتدی آیا تو ایمان بن گیا. یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں حضرت ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، حضرت عمر آئے تو فاروق بن گئے، حضرت عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، حضرت مولا علی آئے تو حیدر کرار شیر خدا بن گئے، حبشی آئے تو قریشیوں کا سردار بن گئے، فقیر آیا تو غنی بن گیا، عرابی آیا تو صحابی بن گیا. اسی مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. حضرات محترم تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے لا اسألوکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت کی محبت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تم حضرت علی شیر خدا مشکل کشا سے الفت و محبت رکھنا، تم میری لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی توقیر کرنا، تم میرے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت رکھنا، اور انہیں سے عقیدت و محبت رکھنے کا اجر تمہیں بارگاہ خدا بندی سے یہ ملے گا. ومن مات علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، ومن مات علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کرتا ہوا فوت ہوا تو وہ مومن مرا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں مرا تو وہ شہادت کی موت مرا. یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں. اب آئیے ان کی سزا سنیے جو اہل بیت سے بغض و حسد رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن مات علی بغض علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، یعنی کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو وہ کافر مرا. اور فرماتے ہیں حرمت الجنت من علی ظلم اہل بیتی، یعنی جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے. حضرات محترم حضرت حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور فرماتے بے ادب گستاخان فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حضرات محترم اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے.
یزید پلید کو، امیر المؤمنین اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ باغی کہنے والوں، اپنے انجام کی فکر کرو۔ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بارگاہ عزیزی سے معافی مانگ کر اہل بیت کے در کے گدا بن جاؤ، اس لیے کہ یہی وہ گھرانہ ہے جو پروانہ نجات ہے، یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت واجب قرار دی گئی، یہی وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی و طہارت کو قرآن مقدس میں بیان کیا، یہی وہ عالی مراتب گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے۔ ان کا ساتھ چھوڑو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ اے حسنین کریمین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کا حق پہچانو اور اپنے نبی کے اہل بیت سے عقیدت کو محبت رکھو اور اپنے نبی سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان کی محبت کا طلب فرماتا ہے۔ حضرات محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے نوازوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے نوازوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے میرے نوازوں سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، اور جس نے ان سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح رکھی، اور جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کیا، اور جس نے ہم کو غضبناک کیا اس نے خدائے تعالیٰ کو غضبناک کیا، اور جس نے خدائے تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرات محترم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کس قدر ان شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وعلا من حسین احب اللہ من احب حسینہ، یعنی میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دونوں دنیا کے پھول ہیں۔ اور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محترم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اس میں کوئی چیز ابری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تو جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یعنی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے آغوش مبارکہ میں کیا چیز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل مبارک کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آغوش مبارک میں حسنین کریمین جلوہ فگر ہے، اور آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، یعنی اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سے حضرات حسنین کریمین مسجد میں آ گئے۔ بچپنا کا زمانہ تھا، ابھی ٹھیک سے چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، اور دھاری دار سرخ یمینی جوڑا پہنے ہوئے تھے، اور مسجد کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے تھوڑا چلتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ خطبہ چھوڑ کر حسنین کریمین اپنے شہزادوں کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے جب ان دونوں شہزادوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں خطبہ کو چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ ایک دفعہ امام الانبیاء حکیم کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور مسجد میں آ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پشت انور پر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کو لمبا فرما دیا، طویل فرما دیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ کیا وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سجدے کو طویل فرما دیا۔
پھر جب حضرت امام حسین خود بخود اتر گئے تو آپ نے سر اٹھایا، جب تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے یا اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، نہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور نہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا، بلکہ میری پشت پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا سر کو سجدے سے اٹھا دوں اور میرا یہ شہزادہ نیچے گر جائے۔ تو قربان جب عظمت حسنین کریمین کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو دراز کر دیا کہ کہیں میرا حسین میرے پشت سے گر نہ جائے۔ کروڑوں سلام ہو اس حیدر کرار کے نور نظر کو، فاطمہ کے لخت جگر کو، کہ جس نے نانا کے سجدے کا حق ادا کر دیا، جس نے میدان کربلا میں وہ سجدہ کیا کہ عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، فلک کے چشمے نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تیروں کے سائے میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک کو سجدے میں رکھا تو اپنا سر مبارک اٹھا دیا، مگر قربان جاؤ حضرت امام حسین کے سجدے پر جب سجدہ کیا تو سب نے دیکھا آپ کو سجدہ کرتے ہوئے، لیکن کسی نے آپ کو سر کو اٹھاتے ہوئے نہ دیکھا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ حضرات محترم، حسنین کے نانا نے حسنین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، مگر قربان جاؤ حسین کے نانا کے دین کی خاطر، حق و صداقت کی سربلندی کے لیے، حدود اللہ کی تحفظ کے لیے 18 سال کے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھائی، 6 ماہ کے بچے کی تربت بنائی، 6 ماہ کے بچے کی تربت بنائی، عظمت اسلام کی خاطر گھر دیا، سر دیا، سب کچھ فدا کر دیا، سب کچھ فدا کر دیا۔ عباس بھائی کو گلے سے لگا کر شہادت کی اجازت دی، حضرت امام حسن کی یادگار قاسم کو اپنے ہاتھوں سے دلہا بنا کر میدان جنگ میں شہید کروایا، میدان جنگ میں شہید کروایا، جس کی بہن نے اول محمد جیسے بیٹے کو خون و خاک میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا، جس کی کمائی اسلام کے کام آئی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کے آغوش مبارکہ میں 2 صاحبزادے جلوہ فگن ہیں، ایک طرف ایک ران پر آپ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم جلوہ فرما ہے اور دوسرے ران پر آپ کے حضرت امام حسین جلوہ فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم سے محبت فرماتے ہیں تو کبھی حضرت امام حسین سے محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ محبت کا وقت چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے؟ تو جبرائیل امی عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی پہ رکھا ہے کہ آپ جسے چاہے پسند فرمائے، جسے چاہے اپنے پاس رکھے، جسے چاہے خدا کی راہ میں دے دے، خدا کو واپس کر دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دیتا ہوں، اگر میں اپنے نواسے امام حسین کو دیتا ہوں تو اس سے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ پہنچے گا اور میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر کو تکلیف پہنچاؤں، اور اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس سے صرف مجھے دکھ پہنچے گا۔ تو پھر آپ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی معرفت و محبت میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرات محترم، کتب الحسن والحسین فی اللوحین، یعنی حضرت امام حسن اور حسین نے تختیاں لکھی۔ بچے جب اسکول میں جاتے تو لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، تو حضرت حسنین کریمین بھی لکھنا پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ تو ایک دن آپ لوگوں نے تختیاں لکھی، کچھ لکھے،
پھر دونوں بھائی کے بیچ میں آپس میں یہ ہوا کہ کس کی تختی سب سے زیادہ اچھی ہے. تو یہ دونوں شہزادے حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ بابا جان ہم دونوں نے کچھ لکھا ہے, آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ کس کی تختی اچھی ہے. حضرت علی کشمکش میں ہو گئے. وہ علی جو باب العلم ہے, جو بڑے بڑے سوالات کا جواب چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں, ایک حضرت حسنین کریمین کے درمیان فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا لگتا ہے, اور حسین کی تختی کو برا کہوں تو حسن کی تختی کو اچھا کہوں, حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کو برا لگتا ہے. تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان دونوں شہزادوں کو تکلیف پہنچی جائے, دکھ پہنچایا جائے. تو آپ نے بات ٹال دی اور کہا کہ اے بیٹے جاؤ اپنی والدہ فاطمہ سے فیصلہ کراؤ, وہ اچھا فیصلہ کرتی ہے. پھر یہ دونوں حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امی جان ہم دونوں نے تختیاں لکھی ہے, آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی تختی سب سے زیادہ اچھی ہے. ادھر حضرت فاطمہ بھی اسی کشمکش میں ہے کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہتی ہوں تو حسین کو برا لگے گا, اور حسین کی تختی کو برا کہتی ہوں, حسین کی تختی کو اچھا کہتی ہوں تو حسن کو برا لگے گا. حضرت فاطمہ بھی اسی کشمکش میں ہے کہ کن کی تختی کو اچھا کہوں. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے بیٹو جاؤ اپنے نانا جان سے فیصلہ فرما لو, وہ فیصلہ بڑا اچھا ہی فیصلہ فرماتے ہیں. اب حضرت حسنین کریمین سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. ادھر سرکار سے وہ کہتے ہیں اے نانا جان ہمارے بیچ میں فیصلہ فرما دیجیے کہ کس کی تختہ سب سے اچھی ہے. ادھر رسول اللہ کشمکش میں ہے کہ کس کی تحریر کو اچھی کہا جائے. اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہتا ہوں تو حسین کو برا لگتا ہے, اور حسین کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو حسن کو برا لگتا ہے. تو کس کی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشمکش میں آ گئے کہ کس کی تحریر کو اچھا کہا جائے. تو آپ نے حضرت جبرائیل کے سپرد یہ فیصلہ کر دیا, حضرت جبرائیل کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا اور کہا اے جبرائیل اس کا فیصلہ تم کرو. اب ادھر حضرت جبرائیل بھی کشمکش میں ہے, عدالتیں بدل دی گئی. حضرت حسنین کریمین حضرت علی کے پاس گئے, ادھر فیصلہ نہ ہو سکا. حضرت فاطمہ کے پاس گئے, ادھر فیصلہ نہ ہو سکا. حضرت رسول اللہ کے دربار میں آئے, ادھر بھی فیصلہ نہ ہو سکا. اب حضرت جبرائیل کے پاس آئے تو حضرت جبرائیل بھی کہتے یا رسول اللہ یہ مجھ سے بھی نہیں ہوگا, یہ فیصلہ مجھ سے بھی نہیں ہوگا, میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. پھر حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پھر وہاں سے ایک سیب لے کر آتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیب بھیجا ہے, آپ اس سیب کو اچھالیے, جو یہ سیب جس کی تختی پر گرے اس کی تختی سب سے زیادہ اچھی ہے. تو سرکار سیب کو اچھالتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ سیب دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے, آدھا حضرت حسن کی تختی پہ گرتا ہے اور آدھا حضرت حسین کی تختی پہ گرتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تختی حسنین کا جب فیصلہ نہ ہو سکا, تختی حسنین کا جب فیصلہ نہ ہو سکا تو سیب خود کٹ کر گرا, آدھا ادھر آدھا ادھر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ حضرت حسنین کریمین کو دکھ پہنچایا جائے, رنجیدہ کیا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیب کو حکم فرمایا کہ اے سیب تو آدھا حضرت حسن کی تختی پہ گر اور آدھا حضرت حسین کی تختی پر گر, یعنی کہ دونوں کی تختیاں اچھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی سچی الفت و محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.